کہنا کہ اللہ کا ولی شفا دیتا یہ شرک ہو گیا، باذن اللہ کہیں یا نہ کہیں دونوں صورتوں میں، بلکہ وہ کہتے ہیں اگر عقیدہ ہو کہ اللہ کی عطا سے شفا دیتے ہیں، اللہ کے اذن سے شفا دیتے ہیں، پھر بھی شرک ہے، تو پھر کیا قرآن شرک بیان کر رہا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرک کو بیان کر رہے ہیں؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ۔ اور پھر میں عرض کرتا ہوں یہ بات کوئی ہوائی فضائی بات نہیں، تبلیغی جماعت، علماء دیوبند، غیر مقلدین کے پیشوا اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، تقویت الایمان جس کا نام رکھا، کہ اگر نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ طاقت رکھتے ہیں کائنات میں تصرف کی، مثلا کسی کو شفا دینا، کسی کی مدد کرنا، تو اب چاہے یہ عقیدہ ہو کہ یہ خود بخود کرتے ہیں تو بھی شرک ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کرتے ہیں یہ تو ہم بھی کہتے ہیں شرک ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں چاہے یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں، تب بھی شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر بھائی توحید کس چیز کا نام ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے جو کام کرتے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں شفا دیتا ہوں اکمہا مادرزاد اندھے کو، ایسے مریض کہ جن کے چہرے پر آنکھوں کے سراغ بھی نہیں ہوتے تھے، ایسے بچے پیدا ہونے لگے تو آپ مٹی کا ڈھیلا بناتے اور دونوں ڈھیلے اس کے چہرے پر رکھتے اور ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں عطا ہو جاتے۔ والابرص، اور برس کے مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں، برس کے مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں، سفید سفید دھبے ہو جاتے، ہاتھ پھیرتے تو فوراً وہ دھبے غائب ہو جاتے۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی، یہ دونوں کام آج میڈیکل سائنس نہیں کر سکتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی ہو جاتا تھا، یہ معجزات تو تکے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان میں طاقت نہیں ہوتی، وہ ہر دفعہ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ تفسیروں میں اور احادیث میں یہ بات کیوں لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو بھی مادرزاد اندھا پیش کیا جاتا، جو بھی برس والا پیش کیا جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے میں معجزہ دکھاتا ہوں تم ایمان لاؤ گے؟ وہ کہتا ہاں ایمان لاؤں گا، تو آپ اسے فوراً شفا دے دیتے۔ کبھی یہ تو نہیں کہا بھئی کل تو میں نے کر لیا، آج میں ہاتھ پھیر رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ ہو ہی نہیں رہا، جاؤ پھر کل آنا۔ 50,000 ہزار مریض ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور آپ اپنا معجزہ دکھاتے اور وہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں، موتا جمع کا صیغہ، میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص عازر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سخت بیمار ہے، تو آپ اس کی عیادت کے لیے چلے، 3 دن کی مسافت تھی، وہاں 3 دن کے بعد آپ پہنچے، تو آپ نے جب وہاں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور آپ نے اس سے فرمایا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا، تو وہ قبر سے نکل آیا اور پھر کافی عرصے تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اسی طرح ایک بڑھیا تھی، وہ روتی ہوئی جا رہی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا جنازہ جا رہا تھا، وہ بہت زور زور سے رو رہی تھی، تو آپ کو رحم آیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی، تو جنازے میں اس کا بیٹا زندہ ہو گیا، تو وہ وہیں سے اٹھ گیا اور لوگوں کے کندھوں سے جو نیچے اتر آیا اور پھر زندہ رہا اور اس کے یہاں بھی اولاد ہوئی۔ ایک شخص تھا، اس کی بیٹی کا انتقال ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے زندہ فرمایا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے جتنے بھی مردے زندہ کیے وہ سب وہی تھے کہ جو ابھی ابھی مرے تھے، تو وہ در حقیقت مرے نہیں تھے، وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہودیوں نے آپ پر یہ الزام لگایا، تو کہا کہ آپ کسی ایسے مردے کو زندہ کریں جو کئی 100 سال پرانا ہو، تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ میں کس کو زندہ کروں، تو وہ آپ کو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پر لائے۔ سام حالت ایمان میں دنیا سے گئے تھے، تو ان کی قبر پر وہ آپ کو لائے۔ حضرت سام کو انتقال ہوئے
سینکڑوں برس گزر چکے تھے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ان سے کہا کہ کھڑے ہو جائیے، زندہ ہو جائیے اللہ کے اذن سے۔ تو حضرت سام نے قبر میں یہ سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے عجب روح اللہ، اللہ کی روح کو جواب دے۔ تو آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ شاید قیامت آ گئی، تو اس خوف سے آپ کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی دی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جو منکر تھے وہ لاجواب ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ اب مجھے دوبارہ موت آئے گی، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اب مجھے سکرات کی تکلیفیں نہ ہو، اب مجھے سکرات کی تکلیفیں نہ ہو۔ تو آپ نے دعا کی اور پھر آپ دوبارہ قبر میں تشریف لے گئے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ